وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کلام پاک کی نسبت پر جمع فرمایا ہے جس کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی تا قیامت تک حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ آپ لوگ مہمان رسول ہیں، آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پڑھنے والے طلبہ کی وہ عزت و مقام نہیں ہوتا جو مدارس عربیہ میں پڑھنے والے طلبہ کا وہ مقام ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول استاد تھے، صحابہ کرام شاگرد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم حضرات صحابہ کو صفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ میں فلاح المسلمین کے بانی و محتمم، وہ مدرسہ مدینہ العلوم چنتاپلی کے بانی و محتمم، دیگر ذمہ داران یہاں پر تشریف لائے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں وہ کام لیا جو اللہ کے رسول بحیثیت استاد تھے، تو حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول کے شاگرد تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی امام مالک پر نظر پڑتی ہے تو کہا کہ بیٹے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کپڑوں کو دھوتا ہوں، دے کر گھر میں جا کر ماں کو دیتا ہوں، جس سے میرا گھر کا گزارا چلتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے علم دین حاصل کر لو گے، پڑھ لو گے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں سے بات کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ماں، آپ کے بیٹے کو طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے بیٹے کے چہرے پر مجھے علم کے انوارات ظہور ہو رہے ہیں، اللہ پاک دین کی خدمات آپ کے بیٹے سے لینا چاہتے ہیں، تو مدارس عربیہ میں میرے ساتھ بھیجیے۔ تو ان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے جواب دیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بچے سے میرے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بچہ کتنے لاتا ہے؟ اتنے دینار و درہم دے کر اس بچے کو لے کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لا کر وہ قابل بنایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہم لوگوں کو بھی میدان میں جانا ہے، باہر کام کرنا ہے، ہم صرف مدرسے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ باہر نکل کر امت میں چل پھر کر ہم کو کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے کہ ششمائی امتحانات کی تعطیل، امتحانات قریب ہو چکے ہیں، تعطیلات ملنے والی ہے، تو ہم لوگوں کو گھر جانے کے بعد ایسے رہنا چاہیے جس طرح ہم لوگ مدارس میں وقت گزار رہے تھے، مدرسے کے اندر وقت گزار رہے تھے، جس طرح مدرسے کے اندر 5 وقتہ نماز ہو رہی تھی، تہجد چل رہی تھی، دیگر معمولات جو چل رہے تھے وقت مقررہ پر، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو گھر جا کر اسی طریقے سے ہم لوگوں کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اساتذہ کا جس طرح ادب کر رہے تھے اسی طرح گھر میں جا کر ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، اس طرح رہنا چاہیے جس طرح ہم لوگ مدرسے میں رہتے تھے۔ اگر ہم لوگ کوتاہی کریں گے، اگر ہم لوگ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو لوگ ہم سے غلط متاثر ہو سکتے ہیں۔
लोग हमसे ऐसा मुतासिर हो कि फला बच्चा फला मदरसे में पढ़ता है, जिसके अखलाक उम्दा है, जो बच्चा 5 वक्त नमाजी है, हम भी हमारे बच्चों को उस मदरसे में दाखिल करना चाहते हैं, ये तासुरात ले। बल्कि अगर हम इसके खिलाफ बदअखलाक़ी करेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो ये बल्कि लोग ये बोलेंगे फलाने मदरसे में फला बच्चा पढ़ रहा ज़रूरत है, हम क्यों अपने मदरसे में दाखिल करें। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि फला का बच्चा फलाने मदरसे में पढ़ रहा है, वाक़ईतन नमाज का पाबंद है, माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, हम लोगों को भी चाहिए कि उस मदरसे में दीनी तालीम हासिल करवाए। नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, नमाज़ों को फ़िक्र के साथ पढ़ना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, मैं भी मदरसे में पढ़ाता हूँ, बहैसियत मुदर्रिस होने की हैसियत से कह रहा हूँ, छुट्टियाँ मिलने के बाद आम तौर से मदरसे के बच्चों का पारे सबक आमुख्ता कच्चा हो जाता है, जबकि उस्ताद इतनी मेहनत करते हैं, 6 महीने या 3 महीने मेहनत करके उसको एक नतीजे पर लाते हैं, पारे सबक उम्दा होता है, आमुख्ता पुख्ता होता है। फिर जैसे ही तातीलात मिलती है, हम जैसे ही घर जाकर आते हैं, घर जाकर आने के बाद पारे सबक आमुख्ता बिल्कुल खाम दर्जे में हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तातीलात भी लंबी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को फजर की तालीम घर में पढ़ना चाहिए, मगरिब के बाद की तालीम भी घर के अंदर पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल खाम दर्जे में हो, फिर आपको भी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चंद गुजारिशात थी। आमुख्ते को पुख्ता रखना चाहिए, पारे सबक को पुख्ता रखना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, माँ बाप की फरमाबरदारी करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ ये कह रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana, जहाँ अल्लाह ये कह रहे हैं मेरे शिर्क मत करना, मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना, उसके साथ साथ वालिदैन का तज़किरा कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ उससे सलूक का मामला करना, बड़ों के साथ अच्छाई का मामला